بینجامن فرینکلن کی سوانح عمری۔ بینجامن فرینکلن نے 13 خوبیوں کو اپنایا اور ہر ہفتے ایک کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ یہ 13 خوبیاں یہ ہیں: مزاج، انگلش میں کہتے ہیں ٹیمپرنس، خاموشی، انگلش میں کہتے ہیں سائلنس، ترتیب، آرڈر، ریزولوشن، فریگویلٹی، اخلاص، انصاف، اعتدال، صفائی، سکون، عاجزی، چیسٹٹی، ریزولوشن۔ بینجامن کی سوانح عمری جو انہوں نے 1771 سے 1790 تک لکھی، اب تک لکھی جانے والی سوانح عمری کی سب سے مشہور اور اثر انگیز کتاب ہے یہ۔ بینجامن فرینکلن مصنف بھی تھے، پرنٹر بھی تھے، سائنسدان، سیاستدان، سفارتکار، انوینٹر۔ یہ سوانح عمری بظاہر اپنے بیٹے کو ان کی زندگی کے واقعات سے آگاہ کرنے کے لیے لکھی گئی تھی، اور اس کا مطلب بھی ایک ایسا مقالہ تھا جو نوجوان نسل کی خود کی آگاہی کا باعث بنے۔ بینجامن فرینکلن کی سوانح عمری یہ ایک اہم تاریخی دستاویز اور فرینکلن کا بڑا ادبی کام ہے۔ بوسٹن میں 1706 میں پیدا ہوئے۔ فرینکلن اپنے والد کے 17 بچوں میں 15ویں تھے۔ چھوٹی عمر میں وہ اپنے بھائی سے لڑنے کے بعد فیلاڈلفیا چلے گئے۔ فیلاڈلفیا میں انہوں نے پرنٹنگ پریس میں کام کیا اور وہاں 18 ماہ گزارے۔ فرینکلن نے ایک مباحثہ کلب یعنی ڈیبیٹنگ کلب جس کا نام جنٹو تھا اس کو تشکیل دیا۔ 1730 میں فرینکلن نے ڈیبرا ریڈ کے ساتھ شادی کی اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے ہیں۔ 1730 کی دہائی کے دوران فرینکلن نے پرنٹنگ پریس کے لیے کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا پور رچرڈ المنیک، اور وہ پوسٹ ماسٹر بن گئے فیلاڈلفیا کے۔ 1740 کی دہائی میں فرینکلن نے متعدد منصوبوں پر کام کیا، جن میں فائر بریگیڈ، پولیس فورس، یونیورسٹی آف پینسلوینیا، گلیوں میں جھاڑو دینے والی سروس اور کچھ دوسرے عوامی کاموں کے منصوبے شامل ہیں۔ 1748 میں پرنٹنگ کے کاروبار سے ریٹائر ہو کر بجلی کے شعبے میں سائنسی تجربات کرنے لگے۔ 1753 میں انہیں ہارورڈ اور ییل نے اعزازی ڈگریاں دیں اور وہ امریکہ کے پوسٹ ماسٹر جنرل بنے۔ فرینکلن نے اپنی سوانح عمری لکھنے کی مختلف وجوہات بیان کیں۔ انہوں نے لکھا کہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں ہمیشہ کہانیوں کا لطف اٹھایا ہے، لہٰذا اسے امید ہے کہ اس کی اپنی زندگی کہانی اس کے بیٹے کو پسند آئے گی۔ دوسرا یہ، چونکہ وہ ایک غریب لڑکا تھا جس کو شہرت اور خوش قسمتی ملی، اسے امید ہے کہ اس کی کہانی دوسروں کو بھی تقلید کرنے کا ایک اچھا نمونہ فراہم کرے گی۔ انہوں نے وہ اس لیے بھی لکھی تاکہ وہ اپنی یادوں کو ریکارڈ کر کے اپنی زندگی کو پائیدار بنا دیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ نہیں گزار سکتے، لہٰذا اگلی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے لکھ کر اس پہ دوبارہ قبضہ کر لیں۔ انہیں پڑھنے سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا اپنے والد کی زندگی کے بارے میں سن کر لطف اٹھائے گا۔ ان کا خیال تھا کیونکہ فرینکلن ذاتی طور پہ اپنے کنبے کے ممبروں کی کہانیاں سن کے خوشی مناتے تھے۔ فرینکلن کے والد مذہبی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے نیو انگلینڈ چلے گئے تھے کیونکہ وہ پروٹسٹنٹ تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صرف نیک آدمی ہی آزادی کے اہل ہیں، کیونکہ قومیں کرپٹ اور شیطانی ہو جاتی ہیں، انہیں آقاؤں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
Only a virtuous people are capable of freedom. As nations get corrupt and vicious, they have more needs of masters. فرینکلن کی سب سے بڑی طاقت ایجاد کرنے کی تھی. انہوں نے بجلی کی چھڑی ایجاد کی جو عمارتوں کو بجلی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے. پھر انہوں نے بائی فوکل لینس ایجاد کی. فرینکلن کو سیکھنے کا شوق تھا. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں فرانسیسی، اطالوی، ہسپانوی اور لاطینی زبان سیکھی. وہ ایک پولی میتھ تھے، ادیب، پرنٹر، سیاسی فلاسفر، سیاست دان، پوسٹ ماسٹر، سائنسدان، موجد، مزاح نگار، شہری کارکن اور سفارتکار تھے. فرانس میں بطور امریکہ کے پہلے سفیر کی حیثیت سے نامزد ہوئے. فرینکلن نے لندن میں، جہاں وہ 18 ماہ رہائش پذیر رہے، وہاں وہ سخت محنت کرتے تھے اور شہر کے تفریحی مقامات سے لطف اندوز ہوتے تھے. فرینکلن نے لائبریری کی بھی بنیاد رکھی. فرینکلن کے چند بڑے اہم کام اس وقت پور رچرڈ المینک اور ان کا اخبار تھا. مین میسیج اس کتاب کا یہ ہے کہ انسان کو خود تعلیم حاصل کرنا چاہیے. یعنی بنجمن فرینکلن بھی سیلف ٹاٹ تھے. اپنی سوانح عمری میں فرینکلن نے ان 13 خوبیوں کو لکھا ہے جس پر وہ کام کرتے تھے. ہر ہفتے وہ ایک خوبی پہ کام کرتے اور جو وہ غلطیاں کرتے اس کو وہ نوٹ کرتے تھے ایک کارڈ پہ. میں ان کو انگلش میں پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1 ٹیمپرنس. ایٹ ناٹ ٹو ڈلنس، ڈرنک ناٹ ٹو ایلیویشن. نمبر 2 سائلنس. اسپیک ناٹ but what may benefit others or yourself. Avoid trifling conversation. Order. Let all things have their places. Let each part of your business have its time. Resolution. Resolve to perform what you ought. Perform without fail what you resolve. Frugality. Make no expense but to do good to others or yourself. Industry. Lose no time. Be always employed in something useful. Cut off all unnecessary actions. Sincerity. Use no hurtful deceit. Think innocently and justly. And if you speak, speak accordingly. Justice. Wrong none by doing injuries or omitting the benefits that are your duty. Moderation. Avoid extremes. Cleanliness. Tolerate no uncleanliness in body, clothes or habitation. Tranquility. Be not disturbed at trifles or at accidents common or unavoidable. Chastity. Rarely use venery but for health or offspring, never to dullness, weakness or the injury of your own or another's peace or reputation. Humility. Imitate Jesus and Socrates.